السلام علیکم. آج ہم ایگریکلچر کا ٹاپک نمبر 2 کراپنگ پیٹرن ان انڈیا پڑھنے جا رہے ہیں. کراپنگ پیٹرن جو کنسیپٹ ہے یہ چینج ہوتا ہے اور اسپیس اینڈ ٹائم، اور ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ایز proportion of area under various crops at different points of time. یا ہم دوسرے لفظوں میں اس کو بول سکتے ہیں it is the proportion of total cropped area allocated to different crops. جس وجہ سے ہمیں ڈفرینٹ کراپنگ پیٹرنز انڈیا میں ملتے ہیں، جیسے مونو کراپ مطلب سنگل کراپ، مونو میننگ سنگل کراپ. جیسے ہم کہیں پہ دیکھتے ہیں ہم کسی زمین میں صرف ایک ہی فصل سال میں اگا سکتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں مونو کراپ. اب آتا ہے ملٹیپل کراپ، ملٹیپل میں آتا ہے ڈبل کراپ، ٹرپل کراپ یا مور دین 2 to 3 کراپس، اس کو ہم بولتے ہیں ملٹیپل کراپس. جیسے ایک ہی زمین میں ہم اگا سکتے ہیں 2-3 فصلیں سال بھر میں. جیسے رائس کلٹیویشن جہاں پہ ہوتی ہیں وہیں پہ ہم مسٹرڈ بھی نکالتے ہیں، یا وہیں پہ ہم کوئی اور کراپ بھی نکال سکتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں ملٹیپل کراپنگ. اب تیسرا جو ہے انٹر کراپنگ میں کیا ہوتا ہے؟ انٹر کراپنگ میں ایک سے زیادہ فصل ہم ایک ہی فیلڈ میں اگا سکتے ہیں. جیسے ہم یہاں پر کشمیر میں کرتے ہیں پلسز اور میز ایک ساتھ، اس کو ہم بولتے ہیں انٹر کراپنگ میں بھی پھر ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. پھر اور ایک آتا ہے کراپ روٹیشن کیا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہم جو سوائل کی فرٹیلیٹی وغیرہ ریٹین کر سکتے ہیں، یا ہم دوسرے ٹرمز میں بولیں گے ریگین کر سکتے ہیں کراپ روٹیشن کی وجہ سے. جیسے ہم کسی زمین میں ایک سال میں ہم کسی ایک فصل کی کلٹیویشن کرتے ہیں، اور دوسرے سیزن میں ہم کسی دوسرے کراپ کی کلٹیویشن کر سکتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں کراپ روٹیشن. مگر جو اس چیپٹر میں دیا گیا ہے کراپنگ پیٹرن ان انڈیا، وہ کچھ ڈفرینٹ ہے. اس میں ہم لیتے ہیں کراپنگ سیزنز. ادروائز کراپ سیزنز اور کراپنگ پیٹرن، دیز آر 2 ڈفرینٹ ٹرمز، دیز آر 2 ڈفرینٹ کنسیپٹس. اب جیسے انڈیا کا فیجیوگرافک اسٹرکچر اور کلچر، جیسے انڈیا کے ڈائیورس ہیں بیکاز آف اٹس جیوگرافیکل فیکٹرز، بیکاز آف اٹس واسٹ سائز. تو اس وجہ سے یہاں پہ ایگریکلچر پریکٹسز لوگ کرتے ہیں یا کراپنگ پیٹرن لوگ کرتے ہیں، وہ بھی ویری ہوتے ہیں، وہ بھی ڈفر ہوتے ہیں فرام ون ریجن ٹو اندر ریجن. یہاں پہ لوگ بہت سے فوڈ ایز ویل ایز نان فوڈ کراپس گرو کرتے ہیں، جو ہماری کنٹری کو نہ صرف مطلب سیلف سسٹینیبلٹی دیتا ہے، بلکہ ہم جو سرپلس ہوتا ہے اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، وچ کنٹریبیوٹس ان ریزنگ آور GDP، وچ کنٹریبیوٹس ان ریزنگ دا اکانومی آف آور کنٹری. اب میں نے پہلے ہی بولا یہاں پہ جو آتے ہیں کراپنگ سیزنز، وہ ہے 3 ٹائپس: خریف کراپ، ربی کراپ اور زید کراپ. اب خریف جو یہ ٹرمز ہیں خریف ربی، دیز آر ایکچولی دا عربک ٹرمز. خریف عربک ٹرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آٹم کراپ. یہ خریف کراپ جو ہوتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں جو ہی یہاں پہ انڈیا میں آن سیٹ آف مونسونز ہوتے ہیں، مونسونز کا ارائیول ہوتا ہے، اسی ٹائم میں ہم خریف کراپس اگانے شروع کرتے ہیں، گرو کرنے شروع کر دیتے ہیں. انڈر وچ ٹراپیکل کراپس لائک رائس آتا ہے، کاٹن آتا ہے، جوٹ، جوار، باجرہ یا تور کی دال جو آپ نے سنا ہے ایٹسٹرا، وہ آتے ہیں، وہ ہم یہاں پہ کلٹیویٹ کرتے ہیں ڈیورنگ خریف سیزن. اور یہ ہارویسٹ کب ہم کرتے ہیں؟ ڈیورنگ سپٹمبر ٹو اکتوبر. یہ خریف کراپس جو ہے ان کو ٹیمپریچرز اور بہت ہی زیادہ رین فال کی ضرورت ہوتی ہے. اب ان میں آتے ہیں اسٹیٹس لائک آسام آتا ہے، ویسٹ بنگال، اڑیشہ، آندھرا پردیش، جو بھی اسٹیٹس جہاں سے بھی ہمیں الیویل سوائل ملتی ہے، وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ خریف کراپس گرو کرتے ہیں. اور ان میں امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے رائس.
امپورٹنٹ ہے رائس اس میں خریف کراپ میں، اور یہ اسٹیٹس ہمیں زیادہ رائس کلٹیویشن کرتے ہیں. جس طرح جیسے پہلے ہی اس ایگریکلچر کے پہلے ٹاپک میں میں نے بولا تھا کہ پنجاب اور ہریانہ وہ اسٹیٹس ہیں جو اس رائس کو ایز اے کمرشل کراپ گرو کرتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ربی کراپ، جس کو ہم عربک میں بولتے ہیں. اٹ از این عربک ٹرم اینڈ وچ مینس اسپرنگ کراپ. ان کراپس کو ہم ونٹر میں گرو کرتے ہیں فرام اکتوبر ٹو دسمبر، اور ہارویسٹ کرتے ہیں جورنگ سمر سیزن اپریل ٹو جون. امپورٹنٹ ربی کراپس آتے ہیں ہمارے ویٹ، بارلی، پیز، گرہم، مسٹرڈ وغیرہ. اور ان کو چاہیے ہوتا ہے لو ٹیمپریچر اور لو رین فال. ان کو اگر زیادہ رین فال پڑے گا تو یہ کراپس جو ہے یہ سپوائل ہوتے ہیں، یہ خراب ہو جاتے ہیں، یہ پھر پروڈیوس نہیں دے سکتے. ان ربی کراپس کو گرو کرنے میں ہمارے جو یہاں پہ اسٹیٹس پائی جاتے ہیں وہ ہے پنجاب، خاص کر ہریانہ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، یو پی، جموں اینڈ کشمیر میں بھی یہ ربی کراپس گرو ہوتے ہیں. اور ان میں زیادہ تر کون سا کراپ ہے؟ ویٹ. جیسے ہم نے خریف میں زیادہ دیکھا لوگ اگاتے ہیں، رائس کلٹیویشن کرتے ہیں، اسی طرح ربی کراپ میں آتا ہے زیادہ تر ویٹ پروڈکشن. اب اویلیبلٹی آف رین فال بٹ ناٹ ٹو مچ آف رین فال ڈیورنگ ونٹر منتھس ڈیو ٹو ویسٹرن ڈسٹربنسز کی وجہ سے. اور گرین ریولوشن دوسرا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم ان کراپس میں سکسیس پا سکے ہیں، جن کی وجہ سے یہ کراپس ہمیں پروڈیوس زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں. بیکاز آف دیز ٹو تھنگس، اویلیبلٹی آف رین فال اینڈ گرین ریولوشن، جو آپ نے سنا ہی ہوگا کیونکہ گرین ریولوشن جو آیا انڈیا میں پہلی بار، وہ آیا پہلی بار اسی ویٹ میں، اینڈ دیٹ واز اے ریبی کراپ. اس کے بعد آتا ہے تھرڈ ون آتا ہے زید کراپ. زید مینس اے شارٹ ڈیوریشن آف ٹائم، جس میں ہمیں کراپس گرو کرتے ہیں ڈیورنگ شارٹ ڈیوریشن آف ٹائم، ان کو ہم بولتے ہیں زید کراپس. اور یہ شارٹ ڈیوریشن ہمیں کب ملتا ہے؟ ڈیورنگ سمر منتھس. اس میں آتے ہیں ہمارے ککمبر، واٹر میلن، ویجیٹیبلز، کچھ فوڈر کراپس بھی آتے ہیں جو ہم گرو کر سکتے ہیں زید سیزن میں. اور ان کو ہمیں اریگیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ہم ان کے لیے رین فال یا مونسونز وغیرہ کا انتظار نہیں کر سکتے ہیں. اور دیز کراپس جو ہے دیز ریکوائر وارم ڈرائی ویدر اور لانگر ڈے لینگتھ. دن بڑے ہونے چاہیے، وارم ڈرائی ویدر ہونا چاہیے تاکہ ان کی فلاورنگ اچھے سے ہو جائے، گروتھ پیریڈ اچھا ملے، لمبا چوڑا دن ملے، جس کی وجہ سے اس کی جو پیداوار ہے وہ ہمیں بھرپور مل سکتی ہے. تھینک یو.